قضا نظر آئے، اس وقت محبت کرنے والوں میں نظر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نظر آئی۔ 40 سال تک محبت کا اظہار، اور ماہ ربیع الاول میں اعلان نبوت کے بعد فی الفور مخالفت۔ وجہ کیا ہے کہ پاک پیغمبر نے مقصد میلاد کا اعلان کیا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کو صرف تاج رسالت نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنائے۔ 40 سال تک پاک پیغمبر نے مکہ کے تمام حالات کو قریب سے دیکھا۔ وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا عبادت سمجھ کر رہے تھے، شرارت سمجھ کر نہیں کر رہے تھے۔ پاک پیغمبر نے 40 سال تک وہاں دیکھا، کعبے کے گرد طواف کرنے والے برہنہ طواف کرتے، شرارت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کر رہے تھے۔ 40 سال تک پاک پیغمبر نے اس معاشرے کو دیکھا، بیوہ ہو جانے والی کو جنگلوں میں ڈال دیا جاتا اور منحوس تصور کیا جاتا۔ 40 سال پاک پیغمبر نے دیکھا، پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ 40 سال پاک پیغمبر نے دیکھا یہ لوگ اپنے باپ کی نکاح میں آنے والی عورتوں کو بھی اپنے باپ کا مال سمجھ کر تقسیم کر لیتے ہیں، ماں کی عزت کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ 40 سال تک پاک پیغمبر نے جو دور دیکھا، اس میں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اس میں کچھ لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایسے ایسے شرک کے عقیدے دنیا میں اپنے عروج پر تھے کہ جن کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ اس معاشرے میں پاک پیغمبر نے جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ حضور کے چچا نے حضور کی طرف پتھر اچھال دیا، اور یہ حضور کا وہی چچا تھا جو حضور کے آنے پر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ یہ حضور کا وہی چچا تھا جس نے حضور کی خبر لانے والی باندی کو آزاد کیا تھا۔ یہ حضور کا وہی چچا تھا جو پاک پیغمبر کے آنے پر اونٹوں کو ذبح کر کے یتیموں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ لیکن آج جب پاک پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، یہ ابو جہل حضور علیہ السلام کو پتھر سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق جب حضور دنیا میں تشریف لائے اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہاں جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں اور ابو لہب بھی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کی عمر 38 برس ہے اور پاک پیغمبر کی عمر 40 برس ہے۔ جب پاک پیغمبر کی مخالفت کی گئی تو اللہ نے ابو لہب کو تبت یدا ابی لہب و تب کہہ دیا، اور پاک پیغمبر کی عداوت پر لبیک کہا تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی صحابیت پر قرآن کی 15 آیتوں کو نازل کر دیا۔ پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد راستے میں کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ کوئی حضور کو آ کے خبر دیتا یا رسول اللہ آج آپ کا کلمہ پڑھنے والی سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کوئی حضور کو آ کے خبر دیتا آج آپ کا کلمہ پڑھنے والے بلال کو تپتے صحرا پہ لٹا دیا گیا۔ کوئی حضور کو آ کے خبر دیتا اے محمد کریم آج آپ کا دامن تھامنے کی وجہ سے خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ کوئی حضور کو آ کے خبر دیتا اے محمد کریم آج آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے زلیلہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ کوئی حضور کو آ کے خبر دیتا اے محمد کریم آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج مدینہ کی چمڑی ادھیر دی گئی۔ پاک پیغمبر نے اتنے زخم برداشت کیے کہ طائف کی وادی میں نہ صرف یہ کہ پاک پیغمبر کے صحابہ حضور کو اس قدر پتھروں سے مارا گیا کہ پاک پیغمبر کا سارا بدن لہو لہان ہوا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بدن سے نکلنے والا وہ خون میرے نالین پاک اور قدمین کے درمیان میں اتنا جم گیا کہ جب میں نے نالین کو قدم سے جدا کرنے کی کوشش کی تو خون کی وجہ سے وہ چپکا ہوا تھا۔ پاک پیغمبر نے اس کو کھینچ کر اتارا تو خون کے فوارے پھوٹ گئے۔ 13 سال تک حضور علیہ السلام مکہ میں یہ صعوبتیں برداشت کرتے رہے، یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ 13 سالوں کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اے محمد اب آپ مدینے چلے جائیں، اب آپ مدینے چلے جائیں۔ پاک پیغمبر نے جب مدینے جانے کا ارادہ کیا، نبوت کے اعلان کو 13 سال گزر گئے تھے اور پاک پیغمبر کی عمر اس وقت 53 برس تھی۔ حضور علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، شیخ پورہ کے لوگوں پاک پیغمبر چند قدم چلتے اور پلٹ کے کعبے کو دیکھتے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پاک پیغمبر کعبے کو مخاطب کر کے کہتے
اے کعبہ مجھ محمد کا تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھ محمد کو رہنے جو نہیں دیتے۔ پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور علیہ السلام نے کعبہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، حضور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جب حضور مکہ چھوڑ رہے مدینہ میں جا رہے، یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اعلان نبوت ہوا، ابو بکر صدیق ساتھ ہے، ماہ ربیع الاول میں ہوا، ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ 13 سال کے بعد پاک پیغمبر نے ہجرت کا ارادہ کیا، ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے، علی کو بستر پہ سلا دیا۔ میں نے کہا یا اللہ مناسب تو یہ لگتا ہے جو گھر میں پہلے سے موجود ہو اسی کو ساتھ لے جایا جائے، اس کو سلا دینا اور سوئے ہوئے کو جگا لینا یہ تو بظاہر حکمت عملی کے خلاف لگتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ابو بکر کو بھیجا کہ بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو کہے گا علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے۔ جب کوئی دلیل پوچھے گا تو وہ طبقہ دلیل یہ دے گا کہ نبی کو ہجرت کی رات جب مشکل پیش آئی تو نبی نے علی کو پکارا، نبی کو ہجرت کی رات جب تلواروں کے محاصرے سے نکلنا تھا تو نبی کی نظریں علی کے چہرے پہ جم گئی، رب کریم نے علی المرتضیٰ کو سلا دیا اور بستر نبی ان کے حصے میں آیا اور رب کریم نے سوئے ہوئے ابو بکر کو جگا دیا اور ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھایا، غار کے دہانے پہ پہنچے، غار کو صاف کیا، اپنے قمیص کو پھاڑا، جتنے غار کے سوراخ تھے سب میں اپنی قمیص کو ڈالا اور ایک رہ جانے والے سوراخ کو ابو بکر نے ایڑی سے بند کیا، پاک پیغمبر کو گود میں سلایا۔ ابو بکر اگر کوئی دشمن کسی سوراخ سے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ابو بکر کہتا ہے اگر آئے گا کسی بھی سوراخ سے تو جواب میں اس کو ڈھال بنے گا، ابو بکر کا قمیص بنے گا۔ اگر وہ گزرتا ہوا آئے گا اس راستے سے جہاں پہ قمیص نہیں ہے ایڑی ہے تو وہاں پر بھی پاک پیغمبر کے پہرے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو پتہ یہ چلا بالواسطہ یا بلا واسطہ غار میں ہر راستے پہ پہرا سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کا نہیں تھا۔ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی پہرا ابو بکر صدیق کا تھا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی پہرا ابو بکر صدیق کا تھا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی پہرا ابو بکر صدیق کا تھا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے علاوہ مسلمان جن سرحدات بن رہے تھے ان کا محاسبہ کا ذمہ بھی ابو بکر صدیق پر تھا۔ اگر پاک پیغمبر کی گود میں مصطفیٰ آ جائے تو سارے موذیوں سے لڑنے والا طلحہ صدیق ہے، آقا دنیا سے چلے جائے سارے فتنوں سے لڑنے والا طلحہ صدیق ہے۔ حضور مدینہ میں پہنچے، حضور مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد پاک پیغمبر وہاں عافیت سے نہیں رہے، منافقوں کی چالیں وہاں بھی چلتی رہی، منافق وہاں بھی سرگوشیاں کرتے رہے، لیکن صحابہ وہ تھے اگر مکہ میں تھے تو صحراؤں پہ لیٹ کر بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑا، اور اگر مدینہ میں تھے تو منافقوں کی چال بازیوں کی پرواہ نہیں کی۔ پاک پیغمبر نے بدر میں اترنے کو کہا تو کسی نے ساز و سامان کو نہیں دیکھا، پاک پیغمبر نے احد میں اترنے کو کہا تو کسی نے ساز و سامان کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب پاک پیغمبر روم کے مقابل صحابہ کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں، اس موقع پر صحابہ کی کھجوروں کی فصلیں بالکل تیار تھی، آقا نے فرمایا روم کے مقابل چلو، کسی صحابی نے پلٹ کے کھجوروں کے باغ کو دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ آنے کی دیر ہے اور ہم تیار ہیں۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں جب حضور خود لشکر کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جب حضور صحابہ کے لشکر کو روانہ کریں لیکن خود ساتھ نہ جائیں۔ آپ اندازہ کریں مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں پاک پیغمبر نے صحابہ کے 56 لشکروں کو روانہ کیا۔ کتنے لشکروں کو؟ کتنے؟ 56 56 لشکروں کو روانہ کیا، اور 27 لشکر وہ تھے جو غزوات کہلائے۔ 27 لشکروں کے سالار آقا خود بنے، 56 لشکر صحابہ کے روانہ کیے، اور وہ حضور کی آواز پر لبیک پتہ کیسے کہتے تھے؟
ایک رات کا بیایا ہوا، ابھی غسل بھی نہیں کیا، اور کانوں میں آواز پہنچی محمد کے قاصد کی، حی علی الجہاد، آ جاؤ جہاد کی طرف۔ بیوی روک کر کہتی ہے ابھی تو تیرا میرا ایک رات کا ساتھ ہے، کہاں چلے ہو؟ کہا مصطفیٰ کی بات کانوں میں پڑ گئی، اب میں رک تو نہیں سکتا، مصطفیٰ کی بات کانوں میں پہنچی ہے، اب رک نہیں سکتے، اب جانا ہے۔ حضرت حنظلہ حضور کے ساتھ شامل ہوئے، جنگ کے بادل چھٹ گئے، زخمیوں میں دیکھا تو حنظلہ نہیں ملے، شہداء میں دیکھا تو حنظلہ نہیں ملے۔ پاک پیغمبر نے ایک موقع پہ دیکھا حنظلہ کے بالوں سے تازہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حنظلہ کا چہرہ تازے پانی سے دھلا ہوا، حمزہ کا جسم تازے پانی میں نہایا ہوا۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا حنظلہ نے مجھ محمد کی محبت میں گھر سے نکلنے میں اتنی جلدی کی کہ واجب غسل بھی نہ کیا، اللہ نے اس کی ادا کو اتنا پسند کیا، حنظلہ کی شہادت کے بعد عرش کے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دے دیا۔ حضور کے صحابہ وہ لوگ تھے، جب جب پاک پیغمبر نے اشارہ کیا وہ تیار ہو گئے۔ میں غزوہ حمراء الاسد کو کبھی نہیں بھول سکتا، جب احد کے بعد 70 صحابہ کی لاشیں سامنے تھی، اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر پہنچی صحابہ کرام کو حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہونے کے بعد کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے اور دوبارہ چاہتا ہے مسلمانوں پہ وار کرے اور بچے ہوئے صحابہ کو شہید کر دے۔ پاک پیغمبر نے اپنے زخمی صحابہ کو دیکھا اور ان کو مخاطب کر کے پوچھا بتاؤ ابو سفیان واپس آ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان واپس آ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ روایات میں لکھا ہے کسی صحابی کا بازو نہیں تھا وہ پھر کھڑا ہو گیا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی وہ پھر کھڑا ہو گیا، کسی کی تلوار ٹوٹی ہوئی تھی وہ پھر کھڑا ہو گیا، کسی کی آنکھ نہیں تھی وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ حضور کے صحابہ یوں خون میں لت پت دوبارہ صفیں بنانے لگے، اللہ نے ایسا روب طاری کیا وہ لشکر دوبارہ آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یہی وہ غزوہ تھا جب کسی عورت کو مدینے میں اطلاع ملی تیرا بیٹا شہید ہوا، وہ دوڑ کر احد کی طرف آئی، اس نے کہا مجھے بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ محمد کا حال کیسا ہے؟ آگے بڑھی تو کسی نے بتایا وہ تیرا تو خاوند بھی چلا گیا، کہا پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ محمد کا حال کیسا ہے؟ پھر کسی نے کہا تیرا تو خاوند بھی گیا، بھائی بھی گیا، بیٹے بھی گئے، کہا پرواہ نہیں۔ احد میں پہنچ کر دور سے دیکھا پاک پیغمبر سلامت ہیں، سب قربان ہونے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو میری کائنات سلامت ہے۔ حضور کے یہ صحابہ حضور پر کیسے جانیں قربان کرتے رہے، اور کسی بھی طاقت کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں 1400 سال کے بعد محمد کے غلام امریکہ اور سامراج کو خاطر میں نہیں لائے، ابو بکر صدیق نے تو مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ 1400 سال کے بعد بھی ایمان کی طاقت اتنی ہے، ایمان کی قوت اتنی ہے۔ بعض لوگ امریکہ کا تعارف لوگوں کو کرواتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو امریکہ کا تعارف کروائیں، جا کے امریکہ سے پوچھیں اعظم طارق کون ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم بتائیں امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں قرآن اور سنت کو ہاتھ میں اٹھانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، 44 ملکوں کو توڑ دینے والے اگر دنیا میں ہیں تو محمد کے غلام ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور پر جانیں فدا کرنے والے، کبھی بھی نہ گھبرانے والے۔ لیکن شیخ پورا کے لوگوں ایک وقت آیا جب صحابہ کے دل ڈوب گئے، ایک وقت آیا جب صحابہ کے دل غموں میں ڈوب گئے، اور وہ وقت کون سا تھا؟ وہ وقت وہ تھا جب صحابہ کو اطلاع ملی کہ رسول انور دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ پر اس سے بڑی قیامت نہیں تھی کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ روایات میں ہے حضور کا ایک صحابی مدینہ سے باہر بکریاں چرا رہا تھا،
جب حضور کی خبر اس کو پہنچی، بتانے والے نے بتایا، اے محمد کے غلام، تو باہر بکریاں چلا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضور کے اس غلام نے انگلی آنکھوں پہ رکھی اور منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، یا اللہ، ان آنکھوں نے محمد کا دیدار کیا ہے، اگر حضور نہیں رہے تو میری آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ آنکھیں میدان حشر میں اس وقت دینا جب میری آنکھیں کھلے تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو۔ روایات میں لکھا ہے جب اس نے انگلیاں آنکھوں سے ہٹائی تو اس کی بینائی جا چکی تھی۔ حضور کی جدائی کا یہ صدمہ حضرت فاطمہ کے دل پہ اتنا گہرا تھا۔ امت کی ماں حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، میرے بابا کی جدائی سے جو صدمہ میرے دل پہ آیا، یہ دن پہ آتا تو رات بن جاتے، پہاڑوں پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس وقت جب صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے، یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور صحابہ کو غم سے نکالنے والا ایک شخص تھا جو مسجد نبوی میں داخل ہوا، حجرہ عائشہ میں پہنچا، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور واپس مسجد نبوی میں آ کے کہتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت سننے کی دیر تھی، ہمارے دلوں کو دلاسا آ گیا۔ صحابہ کو یہ دلاسا دینے والے شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس وقت صحابہ کو سنبھالا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کے جانے سے صحابہ کے دلوں پہ صدمہ تھا؟ حضور کا جانا بھی ربیع الاول میں ہوا، تو کیا ابو بکر صدیق کے دل پہ صدمہ نہیں تھا؟ حضرت ابو بکر کے حالات میں لکھا ہے، حضور کے بعد 2 سال تک زندہ رہے، اور 2 سال بخار میں رہے، بخار میں رہے، اور بخار کی کیفیت یہ تھی جب حضرت ابو بکر کا جنازہ 2 سال کے بعد گھر سے اٹھا تو ابو بکر کے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالوں کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا ابو بکر کے سانس کی گرمی کی وجہ سے۔ یہ تو صحابہ تھے۔ حضور کی جدائی سے صدمہ، حضور کی جو سواری اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو اتنا صدمہ ہوا، حضور کو جب اونٹنی نے نہ دیکھا تو کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح یہ اونٹنی پھرتی رہتی۔ صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اس کو مسجد نبوی کے باہر چھوڑ دیا۔ حضور کی یہ سواری اپنی گردن کو مسجد نبوی کے صدر دروازے پہ ڈال کر بیٹھ گئی۔ کئی دن بھوکھی اور پیاسی حضور کی محبت میں یہ دنیا سے چلی گئی۔ پاک پیغمبر کے جانے کا صدمہ اس قدر صحابہ کو تھا کہ اگر حضور کے جانے کے بعد صحابہ یہ کہتے ہم نے تو حضور کی قبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہم نے مدینے سے جانا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو حضور کے مدینے میں رہنا ہے، ان گلیوں بازاروں میں مصطفیٰ کی یادیں ہیں، ہم نے تو مدینہ چھوڑنا ہی کوئی نہیں۔ امت کو صحابہ سے گلہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام کا غم، صحابہ کا دکھ اپنی جگہ، لیکن صحابہ کا عمل کیا ہے؟ صحابہ کا عمل یہ دل غم سے بھرا ہوا، مصطفیٰ کی جدائی سے دل غم سے بھرا ہوا اور دل زخمی، لیکن ہوا کیا؟ زخمی دلوں کو ابو بکر نے مخاطب کیا اور کہا، جیسے اسامہ والوں تمہیں مصطفیٰ نے روانہ کیا تھا، شاباش، روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ ابو بکر صدیق نے امت کو بتایا کہ مصطفیٰ کریم کا غم دل میں ہے، لیکن ان کے مشن کو آگے پھیلانا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اگر صحابہ مدینے میں بیٹھ جاتے تو آج دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچتا۔ صحابہ نے اپنے غم کو دل میں چھپا لیا اور مصطفیٰ کے پیغام کے جھنڈے کو اٹھا لیا، اور پھر صحابہ کہاں کہاں پہنچے؟ آپ کے سندھ تک صحابہ پہنچے، آپ کے افغانستان تک صحابہ پہنچے، آپ کے چائنا تک صحابہ پہنچے، افریقہ تک صحابہ پہنچے، ملتان پشاور تک صحابہ پہنچے۔ شیخوپورہ کے لوگوں تجارت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے دین کو لے کر پہنچے، مصطفیٰ کے قرآن کو لے کر پہنچے۔ آج جب صحابہ کی بات کی جاتی ہے، در حقیقت دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمان کی بات کی جاتی ہے، چونکہ صحابہ کے بغیر امت کو ایمان ملتا ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ واحد واسطہ رابطہ ہیں جو امت کا رابطہ نبوت سے کرواتے ہیں۔ اگر صحابہ درمیان سے نکل جائیں،
افریقہ سے لے کر عرب تک، عرب سے لے کر عجم تک، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمان کی عمارت زمین بوس ہو جائے۔ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ امت اور نبوت کے درمیان میں پل ہے، نبوت سے دین کو لیتے ہیں اور امت کو دین دیتے ہیں۔ ہم جب انتخابی حلقوں میں جاتے ہیں نا، میرے بھائی خرم برک صاحب موجود ہیں، ان سے لوگ تقاضا کرتے ہوں گے نوکری تو دے دیو، ان سے لوگ تقاضا کرتے ہوں گے برک صاحب ساڈی گلی ہر ویلے پانی کھڑا، سیوریج کے 4 پیپ بھی پوا دے، اچھا اشرف طاہر صاحب کی سفارش کرائیے پھر ہو جائے گا، اچھا اشفاق گجر صاحب کی سفارش کروائیے پھر ہو جائے گا۔ ہم گرانٹ دیتے ہیں، گلی بن جاتی ہے، ہم نوکری دیتے ہیں، لوگ ہمیں اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ ہم کیسے نوکری دیتے ہیں؟ ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر بچے کا فون کر دیتے ہیں، ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر 8 کلب سے لیٹر لے کے آتے ہیں، بچے کو تھما دیتے ہیں، پبلک ہیلتھ یا لوکل گورنمنٹ کے دفتر میں جا کر میٹنگ کر دیتے ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے الیکشن ویلے امیدوار نو آن دی لوڑ نہیں ہوندی، وہ کہندے نے جناب تساں گلی بنا دیتی ہے، ساریاں ووٹاں تہاڈیاں، تساں سیوریج پوا دیتا، تساڈا احسان سارے علاقے تے، تسی خاندان نو ایک نوکری دیتی، سارا خاندان تہاڈے تے راضی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کام کروا دیں، وہ لوگ احسان نہیں بھولتے۔ صحابہ نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پہنچایا، صحابہ نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا دین نہیں پہنچایا۔ زمانہ حضرت عمر فاروق کا تھا اور حضرت خباب کو عمر فاروق نے بلا کے پوچھا، فرمایا خباب مکہ کے دور کی سختیاں تو بتاؤ۔ خباب نے کہا عمر میں نہیں بتاتا، مکہ کی ساری داستان میری کمر پہ لکھی ہے، خود پڑھ لو۔ عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں کمر سے کپڑا ہٹاتا ہوں۔ خباب نے چہرے کو پھیرا، کمر سے کپڑا ہٹایا، حضرت عمر نے دیکھا تو کمر سیاہ ہو چکی تھی اور جگہ جگہ پہ گڑے پڑ چکے تھے۔ عمر فاروق نے خباب سے پوچھا یہ تیری کمر سیاہ کیسے ہوئی، یہ کمر میں گڑے کیسے پڑے؟ خباب نے کہا عمر بس بات اتنی تھی، کلمہ محمد کا پڑھا اور مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ عمر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میرا خون نکلتا رہا، میری چربی پگھلتی رہی، میری چربی پگھلی، میرا خون نکلا، انگارے ٹھنڈے ہو گئے۔ عمر نے پوچھا خباب جب انگاروں پہ جلایا گیا اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ خباب نے جواب دیا اے امیر المومنین چربی پگھلتی رہی، خون نکلتا رہا، انگارے بجھتے رہے، لیکن جب تک دم میں دم تھا خباب محمد کا کلمہ پڑھتا رہا۔ صحابہ محسن ہیں یہ نہیں ہیں۔ اور اگلی بات، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ امام مسجد اعلان کر دے عشاء کی نماز 8 بجے ہوگی اور بازار کا تاجر اعلان کرے عشاء کی نماز 9 بجے ہوگی، اگلے دن آپ مسجد میں 9 بجے جائیں گے؟ بولو۔ مسجد کا مؤذن اعلان کر دے 8 بجے، امام اعلان کر دے 8 بجے، تاجر اچھی قوم کا ہو، تاجر کے کپڑے اچھے ہوں، تاجر کا پورے شہر میں نام ہو اور کہے جناب نماز 9 بجے ہوگی، آپ کہتے ہیں تاجر صاحب چودھری صاحب مسجد کے معاملے میں بات امام کی مانی جائے گی، مسجد کے معاملے میں بات امام کی مانی جائے گی۔ بالکل اسی طرح صحابہ کے معاملے میں بات قرآن کی مانی جائے گی، تاریخ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر تاریخ قرآن کے مطابق ہو جھوم لیا جائے گا، اگر تاریخ قرآن کے خلاف ہو تھوک دیا جائے گا، کیونکہ ہر بات غلط ہو سکتی ہے۔ محمد کے صحابی بغیر چمک کے ممکن نہیں ہے۔ یہاں لوگ لکھوا لیتے ہیں نا کاروں کے پیچھے ماں کی دعا سے ملا ہے، تینوں ماں دی دعا لگ دی ہے، ابو بکر نو مصطفیٰ دی دعا نہیں لگ دی۔ یہاں لوگ دکان پہ لکھوا دیتے ہیں گولڑا فلنگ اسٹیشن، سلطان باؤ کریانہ، یہاں لوگ لکھوا دیتے ہیں پاک
پتن سپر مارکیٹ۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے پیراں دیاں دعاواں لگ گئیاں، ساڈا کام چل گیا۔ میں نے کہا تجھے پیروں کی دعا لگی، حبشے کے کالے بلال کو مصطفیٰ کی دعا نہیں لگی؟ اور اگلی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، اللہ کرے سب کو ہو جائے، جو چاہتا ہے ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، سب چاہتے ہیں ہو جائے۔ آپ کو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، کوئی آپ خوش نصیب ہو گئے، ابو بکر گود میں مصطفیٰ کو سلا کے زیارت کرے۔ تمہیں خواب میں زیارت ہو گئی، خوش نصیب ہو، عمر مصطفیٰ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرے۔ اور حضور نے اسی ماہ ربیع الاول میں ابو بکر صدیق کو اپنا مصلہ دیا۔ ڈپٹی کمشنر دا مسجد دا امام ذرا ٹور نال ٹردا ہے، وہ کہندا ہے میں بھی زور دیا 4 رکعتاں پڑھان والا، لیکن میرے پیچھے ڈی سی نماز پڑھدا ہے۔ وزیر اعلیٰ دے دفتر دی مسجد دا امام ذرا ٹور نال ٹردا ہے، کہندا میں نماز پڑھانا وزیر اعلیٰ نو، میری شان وکھری۔ وزیر اعظم کے دفتر میں مسجد کا امام کہتا ہے میرے پیچھے نماز وزیر اعظم پڑھتا ہے، میری ٹور بڑی ہے۔ ابو بکر کے پیچھے وزیر اعظم نہیں، نماز فاروق اعظم پڑھتا ہے۔ حضور نے کعبے کا لڑ پکڑ کے مانگا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور عمر نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر کے پیچھے۔ عثمان کی 30 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، نماز پڑھی ابو بکر کے پیچھے۔ علی المرتضیٰ نماز پڑھے ابو بکر کے پیچھے، عباس نماز پڑھے ابو بکر کے پیچھے، حسن و حسین نماز پڑھے ابو بکر کے پیچھے۔ یہ کائنات کے اتنے بڑے مسلمان اگر ابو بکر کو امام مان لیں، آج کوئی نہ مننے تے ابو بکر نو فرق نہیں پیندا۔ ابو بکر کو مصلح آقا نے دیا اور حضرت علی نے فیصلہ کر دیا۔ جب حضرت زہرا کا جنازہ لایا گیا، حضرت ابو بکر نے کہا علی بیوی تمہاری ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی نے جواب میں پتہ کیا کہا ابو بکر میرے کانوں میں مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلے پہ آ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے زہرا کا جنازہ ابو بکر صدیق سے پڑھوایا۔ میں اللہ کی قدرت پہ حیران ہوں، اللہ چاہتے تو پاک پیغمبر کے روضے میں عباس کو سلا دیتے، ہم خوش تھے کہ نہیں؟ اللہ چاہتے تو حضرت علی کو سلا دیتے، ہم خوش تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے سلا دیا ابو بکر کو، اللہ نے سلا دیا عمر کو، اور اللہ چاہتے تو پاک پیغمبر کو حجرہ فاطمہ میں سلا دیتے۔ اگر حضور حجرہ فاطمہ میں سو جاتے ہم خوش تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے حضور کے لیے حجرہ کون سا پسند کیا؟ حجرہ اماں عائشہ کا پسند کیا۔ دائیں طرف سونے کے لیے ابو بکر صدیق کو پسند کیا، بائیں طرف سونے کے لیے عمر فاروق کو پسند کیا۔ میں نے کہا ابا حجرہ عائشہ کا بنا دیا، ایک طرف عائشہ کے بابا کو سلا دیا اور دوسری طرف مراد مصطفیٰ عمر ابن خطاب کو سلا دیا۔ پاک پیغمبر نے ساتھ اس لیے سلایا قیامت تک ابو بکر و عمر کی شانیں پڑھ کر نہ سنائی جائیں بلکہ آنکھوں سے دکھائی جائیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا مولانا صاحب کوئی حضرت ابو بکر عمر دی شان ہی دس دے، میں کہتا ہوں نہیں، ابو بکر عمر وہ ہیں جن کی شان بتانے سے تعلق نہیں رکھتی، دکھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کرونا آ گیا تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب بڑا دل دکھی ہے، کیوں؟ کہتے جی ایکٹی عمرے تے نہیں جا سکے، سلام نہیں پیش کر سکے، کرونا کا وقفہ آ گیا، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے 15-20 منٹ کی مدینہ منورہ میں جو حاضری ہوتی تھی وہ رک گئی۔ نصیب نہیں دیکھتا، تو کرونا میں رکا، تو 15 دن ٹھہرا پھر واپس آیا، 1400 سال گزر گئے، 1000 وبائیں آئیں اور چلی گئی، ابو بکر کل بھی ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے۔ اور قیامت کے دن سے تو ہر بندہ ڈرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا،
ہم اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کا واحد حل یہ ہے جو مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں صحابہ اہل بیت بل پیش کیا تھا، اس کو قانون بنانا چاہیے۔ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ آپ شیخو پورہ میں کسی عورت کو دھکا دے دیں، دھکا دینے والے پر 354A کے تحت FIR ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 14 سال کی سزا یہ شیخو پورہ کی بیٹی کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی بیٹی پہ بکواس کر دے تو آپ کا قانون کہتا ہے 298A، جس کا مطلب ہے 3 سال کی سزا یا صرف 500 روپے جرمانہ۔ وہ ظالموں، جتنی شیخو پورہ کی بیٹی کی عزت کا قانون ہے، نبی کی بیٹی کی عزت کا قانون اتنا بھی نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں 302 کی دفعہ ختم ہو جائے تو قتل زیادہ ہوں گے یا کم؟ زیادہ ہوں گے یا کم؟ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے۔ جب قانون سخت ہوگا گستاخ رکیں گے، اور قانون نرم ہوگا تو گستاخ جسارت کریں گے، اور ہمارے ملک میں فرقہ واریت پھیلے گی، فرقہ وارانہ فسادات جنم لیں گے، عالمی سطح پر ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی۔ سرکار کو چاہیے ایسے قانون بنائے کہ گستاخ کے گلے میں قانون کی رسی آئے اور اس کو دبا کر رکھ دے۔ اگر قانون کسی کو دبوچ لے تو کوئی اسلحہ اٹھائے گا، کوئی بدامنی پھیلائے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل جو حکومت کی طرف سے لایا گیا، متفقہ طور پر پاس کیا گیا، گورنر کے دستخط سے پہلے وزیر اعلیٰ نے اس کو روکا۔ پچھلے سال ربیع الاول میں جب عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا تھا، اس وقت کے سپیکر پرویز الہی صاحب نے عثمان بزدار سے کہا تھا، عثمان بزدار عشرہ رحمت للعالمین مناؤ، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل پر دستخط کرو۔ آج 1 سال گزرا، اس وقت کے اسپیکر اللہ نے آج عزت دی، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، دنیا بھول گئی بھٹو کے دور میں آٹا سستا تھا یا مہنگا تھا، دنیا بھول گئی بھٹو کے دور میں کاروبار تھا یا نہیں تھا۔ دنیا کو ایک بات یاد ہے کہ بھٹو نے حضور کی عزت کا قانون بنایا تھا۔ یہ بھی دنیا بھول جائے گی آٹا ملا یا نہیں ملا، یہ بھی دنیا بھول جائے گی روزگار ملا یا نہیں ملا۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو دستخط کے ساتھ گورنر کو بھجوانا چاہیے، اور گورنر بلیغ الرحمان کو اس پر دستخط بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہو سکے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے اس ملک میں مہنگائی کے لیے کبھی دھرنے نہیں دیے، ہم نے اس ملک میں بے روزگاری کے لیے کبھی دھرنے نہیں دیے، لیکن حضور کی عزت کی بات آ جائے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات آ جائے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ میری جماعت کا کارکن، میری جماعت کا بزرگ سولنگ نالی کے لیے ووٹ نہیں دیتا، حرمت رسول کے لیے ووٹ دیتا ہے۔ میری جماعت کا کارکن نوکری کے لیے ووٹ نہیں دیتا، صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے ووٹ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہوگا، صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ ساتھ چلو گے، ساتھ رہو گے، آگے بڑھو گے۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ۔ آنے والے ربیع الاول سے پہلے آپ نے انتخاب کے میدان سے گزرنا ہے، آپ نے انتخاب کے میدان سے گزرنا ہے۔ آج ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر کے جائیں، آپ کا ووٹ حضور کی ختم نبوت کی امانت ہے، آپ کا ووٹ صحابہ کی عزت کی امانت ہے، آپ کا ووٹ اہل بیت کی عزت کی امانت ہے۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر،
کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفش سیادوں کے اب سڑنے ٹلنے والے ہیں، ہمت تھی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے۔